ہفتہ 17 جون 2023 دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو سلام۔ پنجگور سے قبضہ گیر پاکستانی آرمی نے 2 معصوم بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی آرمی نے گھروں پر حملے کر کے بلوچ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے 2 معصوم بلوچ نوجوانوں یحییٰ بلوچ اور ساجد پسران کو اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف تفصیلات کے مطابق آج جمعہ کے دن زاہدان کے مکی مسجد کے احاطے میں بلوچ عوام کا 37ویں ہفتے کا احتجاجی مظاہرہ شروع ہوا، جو قابض ایرانی حکومت کی ریاستی مظالم کے خلاف ہے۔ اس مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ایرانی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے درج تھے۔ مظاہرین کے پلے کارڈز اور بینرز پر میرے شہید بھائی تیرے خون کا بدلہ لیں گے، ہم کردستان، آذربائیجان، ابواز، ترکمان، سہارا اور کیپسس کے ساتھ متحد ہونا چاہتے ہیں، ہم مل کر اٹوٹ ہیں، اتحاد فتح کی کنجی ہے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، کرد، بلوچ اور آذری، آزادی اور مساوات نعرے درج تھے، جبکہ بلوچ مظاہرین نے بلوچ قیدیوں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات اور پھانسیوں کو لے کر شدید احتجاج کیا۔ دوسری جانب بلوچ مظاہرین نے مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی، مولوی فضل الرحمان کوہی سمیت مولانا گورگیج اور دیگر بلوچ علماء کے حق میں نعرے لگائے۔ واضح رہے کہ احتجاج شروع ہونے سے پہلے ایران نے زاہدان سمیت خاش اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے انٹرنیٹ منقطع کر دیے تھے، جبکہ پورے زاہدان پر قابض ایرانی فورسز کے ہیلی کاپٹروں نے اونچی پروازیں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ بلوچستان کے نزدیکی ریاستوں سے فورسز کی بھاری نفری بلا کر زاہدان کے مختلف علاقوں میں تعینات کی گئی۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ سرماچاروں نے جمعرات 15 جون کو شام 7:40 پر کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے گوکدان میں کریش پلانٹ پر حملہ کر کے مشینری کو نقصان پہنچایا۔ سرماچاروں نے کریش پلانٹ کو گھیرے میں لے کر وہاں موجود 3 لوڈرز اور باقی مشینری کو فائرنگ کر کے شدید نقصان پہنچایا، جبکہ وہاں موجود آپریٹرز اور باقی تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھا کر آخری تنبیہ کے بعد چھوڑ دیا۔ مذکورہ کریش پلانٹ گوکدان کے جنوب میں پاکستان نیوی کے لیے زیر تعمیر سڑک اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کریش سپلائی کر رہا ہے۔ اسی کریش پلانٹ پر ایک مرتبہ پہلے بھی وارننگ کے طور پر حملہ کر کے مشینری کو جزوی نقصان پہنچایا تھا۔ BLF اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور یہ کارروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گی۔ جبکہ ارماڑہ پدیزر کے سمندری حدود سے صندوق میں بند 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ نامعلوم افراد کی لاشیں جس صندوق سے برآمد ہوئی ہیں اس پہ سرخ رنگ سے انگریزی میں ہیلپ یعنی مدد کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ مشکوک صندوق سے لاشوں کے ساتھ ایک ایرانی ATM کارڈ بھی برآمد ہوا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران نے خلیج میں ایکسرسائز کرنے والے بحری جہاز کے خلاف ایک خودکش ڈرون کا تجربہ کیا اور علاقے میں بحری جہازوں کو خبردار کیے بغیر ایک اور میزائل یا ڈرون فائر کیا۔ عہدیدار نے امریکی انٹیلی جنس کا ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، بدھ کو ایک طرف ڈرون کو ایران کے جاسک علاقے سے سمندر میں 8 سے 9 میل دور پانیوں کی جانب فائر کیا۔ ڈرون میں مشقی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا یہ بنیادی طور پر تجارتی بحری جہاز کو مارنے کی مشق تھی۔ واضح رہے امریکہ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ 2019 سے تزویاتی اہمیت کے حامل خلیجی پانیوں میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کئی حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ ایرانی حکام اس حوالے سے تبصرہ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے لیے برطانوی وزیر مملکت لارڈ طارق احمدی نے کہا، برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان تعاون بین الاقوامی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا وہ توقع کرتے ہیں کہ یمنی فریقین کے درمیان اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات ایک ایسے تصفیے کی طرف چلے جائیں گے جہاں تنازع ختم ہو جائے گا۔
انہوں نے ریاض میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد کی کانفرنس میں اپنی حالیہ شرکت کے موقع پر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں داعش سے منسلک گروہوں کی جانب سے تیزی سے بڑھتے خطرات کا سامنا ہے۔ لارڈ طارق احمدی نے عالمی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوییشن سیکیورٹی، دفاعی، سائبر سیکیورٹی اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے میں سعودی عرب کا کردار اہم ہے۔ آخری خبر یوکرین سے۔ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن جاری ہے کیونکہ روسی فوج یوکرین کی زمینوں پر مزید کنٹرول بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ کیف فورسز مغرب کی فوجی مدد سے اپنی چھینی گئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع گانا ملیار نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی کہ وہ یوکرین کی فوج خاص طور پر ملک کے جنوب میں روسی افواج کی سخت مزاحمت کے باوجود محاذ پر پیش قدمی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرینی فوج نے پچھلے 10 دنوں کے دوران باخمود کے علاقے مشرق میں 3 کلومیٹر سے زیادہ پیش قدمی کی۔ انہوں نے کہا جنوب میں یوکرین کی فوج بتدریج لیکن مستحکم پیش رفت کر رہی ہے، حالانکہ دشمن نے سخت مزاحمت کی ہے۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں یوکرینی فورسز کو کان کنی کے میدانوں، دھماکہ خیز ڈرونز کے استعمال اور شدید بمباری کا سامنا ہے۔ ملیار نے تصدیق کی کہ یوکرینی افواج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے دشمن اب باخمود کے ارد گرد اضافی ریزرو فوج جمع کر رہا ہے اور اس نے ایک جارحانہ یونٹ کو جنوب سے منتقل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن سے دا بلوچ سرکل کی ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔